الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إن الله يحب المتوكلين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا به جنات وحب الحصيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. معزز سامعین و سامعات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ تمام کا اس خطبہ جمعہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مل بیٹھنے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اس سے ہمارے حسنات کے اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے. جو بھی اعمال ہم دین کے اندر بجا لائیں خصوصی اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس اعمال میں للہیت ہو، اس اعمال میں اخلاصیت ہو، ہر طرح کی ریا سما سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، عصمت و بڑائی، بادشاہی و بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے.
جو اس کل کائنات کا تنے تنا خالق و مالک ہے، جو الرزاق ہے، الحی القیوم ہے، علم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تمام شجر کو اکٹھا کر کر بھی قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندر کو اکٹھا کر کر دوات بنا دی جائے اور اس سے اللہ رب العزت کے کلمات کو تعریف کو لکھا جائے تو سارے کے سارے شجر اور دوات ختم ہو جائیں گے، لیکن ما نفذت کلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں۔ مختصر تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا، بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء سیدنا المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے جنت کا دریا بنا کر اس کل کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بے شمار درود ہو، آئے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو اطلاع دے دوں کہ جو ہجری کیلنڈر ہے اور جو ہجری سال ہے اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ 1443 کی جو ہجری ہے اس کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ 1444 کا جمعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سال میں ہم نے جتنے بھی جمعہ ادا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تخلیق انسان کا مقصد واضح فرمایا۔ اپنے کلام سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو کوئی کام کے لیے إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سوائے وہ ہماری عبادت کریں۔ اور اہل علم نے جو ہمارے مفسرین اکرام ہیں انہوں نے اس کا معنی لیعبدون کا معنی جو کیا ہے وہ لیعبدون کا معنی کرتے ہیں لیوحدون، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تمام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی توحید کو سمجھنے کے لیے پیدا فرمایا۔ لیعبدون کا معنی مفسر بیان کرتے ہیں لیوحدون، کہ بندہ اللہ کی توحید کو جانے، اس پر عمل رہے، اس پر عمل کرے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی۔ اور ہمارے دین کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ زور جس پر دیا گیا ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ گڑبڑ ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال عطارت رائے گا اور بیکار ہوں گے۔ ہمارے اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا عقیدہ درست نہیں۔ بندہ چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لے زندگی بھر، وہ کتنی ہی نمازیں کیوں نہ پڑھ لے، وہ کتنے ہی روزے کیوں نہ رکھ لے، اس کے عقیدت میں شرک کی ملاوٹ ہے، اس کے عقیدے میں جو ہے کفر ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے اعمال کو ہوا منصورہ کر دے گا۔ اپنے کلام میں اللہ نے فرمایا ہے ہوا منصورہ کر دے گا، منتشر ضرور کی طرح اڑا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں عقیدے کی درستی ہونا اعمال کی قبولیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دو جگہ اللہ نے فرمایا، ایک تو حکایت رہے گا اور بیکار ہوں گے، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہوا منصورہ کہ ان کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اڑا دے گا، ان کے اعمال میں کوئی وزنات نہیں ہوں۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سی کمیاں ہم کو نظر آتی ہیں، ہم پاتے ہیں عقیدت کے معاملے میں، اور خاص طور پر جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل۔ توکل جو کہ عبادت ہے، عبادتوں کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے، کئی قسمیں عبادتوں کی بیان کی گئی ہے۔ اس میں جو عبادت کی قسم ہے قلبی عبادت، دل سے قلب سے کی جانے والی عبادت، اس میں آتی ہے توکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھنا، ہر معاملے میں ہو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھنا، نفع کے معاملے میں ہو اللہ کی ذات پر توکل رکھے، نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا بھی معاملہ ہو تو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھے۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو نصیحت فرمائی تھی کہ عباس ساری قوم اور امت مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، اور ساری قوم اور امت مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی اتنا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، صحیح پہ خشک ہو۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات پر بندے کا کامل توکل ہونا چاہیے۔ میں یہ کام کر لوں گا، اللہ رب العزت کی منشا ہوگی، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نہیں تو میرے دوست برادر کر لیں گے، میرے دوست اور برادر بھی اس کام کو نہیں کر سکتے جب تک اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد نہ ہو۔ آج تو ترقی یافتہ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فلاں مشین سے وہ کام ہو جائے گا۔ جب تک اللہ رب العزت کی منشا نہیں ہوگی، اللہ رب العزت کی چاہت نہیں ہوگی، بڑی سے بڑی مشین بھی اس کام کو نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر ہر طرح سے توکل لگے، عبادت کے معاملے میں ہو اور ہر معاملات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل لگے، اور یہ بات یاد رہے کہ ہاں اسباب کا ہمیں اختیار کرنا ہے، پریکاشنز، پلاننگز، احتیاطی تدابیر، یہ ساری چیزیں ہم کو کرنا ہے۔ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافع نہیں ہے۔ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، ظاہر ہے بیمار ہوتا ہے تو دوا کھاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے تو دوا شفا بنتی ہے، لیکن اس کا توکل جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ فلاں ڈاکٹر صاحب کی میں نے دوائی کھایا ہے کورس میں ایک دم ٹھیک ہو گیا، فلاں میڈیکل صاحب دوائی لے لیجیے آپ ایک دم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دوا کا محتاج نہیں شفا کے لیے، لیکن دوا جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے شفا بن گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دینے کے لیے دوائیوں کا محتاج نہیں، آگے بات آئیں گی انشاءاللہ، لیکن اسباب ہم کو اختیار کرنا ہے، احتیاطی تدابیر ہم کو کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اس سے بری ہے، کچھ جو ہے افراد کا شکار ہے، کچھ تفریق کا شکار ہے، کچھ جو اس معاملے میں غلو کر رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں درست نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ پر توکل کرو، نکلو اللہ پر توکل کرو، اسباب اختیار کرنے وہ نہیں کہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں اسباب اختیار کرنے کی، اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں منع فرمایا کہ جب پہلے یمن کے لوگ جب حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو وہ یوں ہی بنا کسی زیادہ سفر کے نکل جایا کرتے تھے اور مقام پر پہنچ کر لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو منع فرمایا، اور جہاں پر اپنے کلام میں سورۃ البقرہ میں جہاں حج کا تذکرہ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، کہ جب تم نکلو سفر کے لیے، کوئی بھی سفر ہو، حج کا سفر ہو، یہاں پر حج کا جو ہے تذکرہ ہے کہ اہل یمن جب نکلا کرتے تھے حج کے لیے تو وہ اپنے ساتھ کوئی زیادہ سفر رائے سفر لے کر نہیں نکلتے تھے اور مقام پر پہنچ کر لوگوں سے مانگتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم سفر کے لیے نکلو، کوئی بھی سفر ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سفر اور رائے سفر ساتھ لے لو تاکہ آگے چل کر تم کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تم اپنے ساتھ اپنا زیادہ سفر اور رائے سفر لے کر نکلو۔ اور سب سے بہترین زیادہ سفر کیا ہے، سفر کے نزدیک سامان کیا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تقویٰ اللہ کا ڈر، یہ سب سے بہترین زیادہ سفر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسباب کا بھی اختیار کرنا ہے، احتیاطی تدابیر بھی جو ہے ہمیں اختیار کرنی ہے۔ لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو اس سے بری ہے، وہ ان کو اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، وہ بس خالی اللہ پر توکل کر کے نکل جاتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا اسباب بھی اختیار کرے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سواری کو باندھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ آپ سوچئے معراج والی رات میں جو اللہ کی طرف سے جو براق آیا تھا وہ کس کے لیے آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا، وہ کہاں جاتا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، لیکن پھر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا جہاں پر دیگر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا اختیار کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسباب اور احتیاطی تدابیر کا اختیار کیا ہے اللہ کے رسول نے، لیکن اللہ کے رسول کا توکل ہوتا تو ان اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات پر ہوتا۔ آپ دیکھیے تورات میں ایک جگہ اللہ کے رسول کو المتوکل کہہ کر پکارا گیا ہے، تورات میں ایک جگہ اللہ کے رسول کو المتوکل کہ اللہ کی ذات پر کامل توکل کرنے والے اللہ کے رسول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
بدلہ جو دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے جو پہنا کرتے ہیں، جو جنگ میں استعمال ہونے والا جو ساز و سامان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلا بھی پہنے۔ احد کے دن دیکھا گیا، احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر پہنی تھی، جو لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کیا کہا جا رہا ہے؟ المتوکل، اللہ سبحانہ وتعالی پر کامل توکل رکھنے والے۔ لیکن پھر بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا بھی پہنی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفر بھی پہنی، اور یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توکل رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر۔ ایسا نہیں کہ ایک دم جو ہے عجیب طرح کا ہم توکل کرے، نکل جائے، بس کسی کی کچھ معاملے خود ہم جو ہے اپنی پلاننگ نہ کرے، احتیاطی تدابیر نہ کرے، اسباب اختیار نہیں کرے، بس پوچھے تو کیا اللہ پر توکل۔ ایسا نہیں ہے، ایسے عجیب طرح کے توکل سے اللہ نے ہم کو منع کرنا ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر کتنا توکل کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب بھی اختیار کیے ہیں، پلاننگز بھی کی ہے۔ وہ ساری پلاننگز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ ساری احتیاطی تدابیر کی ہے، اور اس کے بعد غار میں جاتے ہیں۔ وہ سارے کی ساری پلاننگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد غار میں جاتے ہیں کہ مشرکین سے وہاں کی خبر کون لا کر دے گا، کھانے پینے کا انتظامات کون کرے گا، یہاں سے مدینے تک خبر کون لے جائے گا۔ یہ ساری پلاننگ کے بعد، احتیاطی تدابیر کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اور جنگ بدر کے بھی مقام میں اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو ان کی جگہ پر کھڑا کیا، تمام صحابہ کو ان کی کمان سنبھالی، تمام صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیار کیے، وہ پلاننگز کی، احتیاطی تدابیر کی، اس کنویں کو بند کیا، بدر کا جو کنواں تھا اس کنویں کو بند کیا، اور سارے کے سارے صحابہ کو ان کی جگہ پر رکھ کر پھر اس کے بعد جو ساری کی ساری اسباب، ساری کی ساری تدابیر جو پوری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو ہے میری 13 سال کی محنت ہے، یہاں سامنے کھڑی ہے، اگر آج یہ فتح یاب نہیں ہوئی تو کل قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے پہلے اللہ کے رسول اسباب اختیار کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر تھا کہ اگر جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کی فتح نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی رکھتا، لیکن اللہ کے رسول کی وہ بات، اللہ کے رسول کی وہ دعا اللہ رب العزت نے جو ہے قبول فرمائی، وہ بات رکھی، اور ان تمام کو جنگ بدر میں فتح یاب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے اسباب اختیار کیے، اور بھی دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں کہ جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ 65 سالی کا دور شروع ہو چکا ہے، اناج اور اللہ جو ہے جمع کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، تو کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ میرے بچوں تم اتنے لمبے چوڑے ہو، خوبصورت ہو، ایک ساتھ ہو، تمہیں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، تمہیں الگ الگ دروازے سے جانا ہے۔ اور بھی تاریخی روایتوں میں آتا ہے ان کو خدشہ یہ تھا کہ کہیں نظر بد کے شکار نہ ہوئے۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تدابیر اختیار کی ہے، اور پھر ساری باتیں کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو میری احتیاطی تدابیر تھی، میری پلاننگ تھی، لیکن اس کے بعد الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چلے، علیہ توکل۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جب 11 بیٹوں کو اللہ کی جب وہ 65 سالی کا دور شروع ہو چکا تھا، تو جو ہے اناج جو ہے اللہ جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا، تو کہا کہ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ یعقوب علیہ السلام کا معاملہ ہے، لقمان علیہ السلام کا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ الگ الگ اور انہوں نے یہ تدابیر کی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو میری احتیاطی تدابیر تھی، میری جو ہے پلاننگ تھی، اس کے بعد حکم تو جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہوگا، ان الحکم الا للہ علیہ توکل۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام اللہ کے ذات پر توکل رکھتے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دینے پر دوائی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے جو ہے اس واقعے سے کہ جب سارے کے سارے لوگ منقطع ہو گئے، ان کے سارے دوست احباب برادر سارے کے سارے لوگ جو ہے منقطع ہو گئے جنگل میں، حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی نے بنا لیا۔ بیوی بھی کچھ کام سے جاتی ہے دور، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ ایڑی لگ رہی ہے، پانی نکلے گا، اس کو پیے اور جو ہے غسل کر لیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی میں آپ کے لیے شفا دی۔ چاہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنگل بھیجاتا، فرماتا کہ چند جڑی بوٹی لیجیے، اس کو لگائیے، 1 ہفتے بعد رزلٹ ملے گا۔ اللہ رب العزت نے جگہ پر ان کو شفا دی۔ فرماتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ایڑی لگی ہے، پانی نکلے گا، اس کو پیے اور غسل کر لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لیے اسی میں شفا دی۔ ایسا ہی کرتا ہے ایوب علیہ السلام، ایڑی رگڑتے ہیں، پانی نکلتا ہے، اس کو پیتے اور غسل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس قدر ان کو شفا عطا فرمائی کہ ان کی بیوی ان کو پہچان نہیں سکی۔ جب ان کی بیوی آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیمار شوہر کو یہاں پر چھوڑ کر گئی تھی، کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا وہ بیمار شوہر میں ہی تھا، اللہ رب العزت نے اس صبر کے لیے جو مجھے انعام عطا فرمایا وہ یہ انعام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمایا۔ اس صبر پر ہم جو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر ایوب عطا فرما، اس طرح کا صبر تھا ایوب علیہ السلام نے، اور شفا اللہ رب العزت نے فرمائی۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوائیوں کا جو ہے محتاج نہیں شفا دینے کے لیے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن ایوب علیہ السلام سے بھی کہا کہ ایڑی لگی ہے، اسباب اختیار کیجئے، اس کے بعد اس پر توکل کیجئے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ لے لیجئے، ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیا جگہ میں، اس جو ہے ویران جگہ میں جب اپنے بیوی اور اپنے لخت جگر کو چھوڑے جاتے ہیں تو ساتھ میں ایک مشکیزہ بھی دیا ہے، پانی کا ایک مشکیزہ بھی دیتے ہیں اور چند کھجوریں بھی دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا توکل ان کھجوروں اور مشکیزوں پر نہیں ہوتا، ابراہیم علیہ السلام کا توکل ہوتا تو اللہ کی ذات پر ہوتا۔ اور پھر جب دعا بھی کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ میں اپنے جو ہے اپنی اولادوں کو اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ یہ عبادت کر سکے، یہ نماز ادا کر سکے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر جب پلٹتے ہیں تو مائی فرماتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں آتا۔ دوسری مرتبہ فرماتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ جواب نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ مائی حاجرہ علیہ السلام خود فرماتی ہے کہ اللہ کے حکم سے جا رہے ہو؟ فرماتا اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں۔ جواب سنیے مائی کا، فرمایا پھر تم جاؤ، اللہ کی ذات پر مجھے توکل ہے، جس نے احتیاط سے ابراہیم کی عبادت فرمائی وہ میں ضائع نہیں کرے۔ یہ توکل دیکھیے آپ ماں حاجرہ علیہ السلام کو، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بے آب و گیا جگہ تھی، جو ویران جگہ تھی، وادی در تھی، صحرا ہی صحرا تھا، جو ایک پہلوان بھی نہیں یہاں پر ٹک سکتا تھا، لیکن وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پناہ دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پر عبادت فرمائی، اور آگ کے وہ موقع پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے جو ہے مدد فرمائی۔ چوڑی کے نیچے سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی عبادت فرمائی۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، بس اللہ کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو فرامین ہوتے اللہ کے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمان ہوتا اس پر بے دھڑک بنا کچھ سوچے سمجھے ابراہیم علیہ السلام کر جاتے، اللہ کی ذات پر توکل رکھتے۔ جب آگ میں بھی پھینکا جا رہا تھا کس پر توکل تھا؟ فرشتے تو آئے تھے مدد کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ابراہیم علیہ السلام کا وہ آگ باہر بھی کا نہیں کر سکتی، کچھ بھی تکلیف اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی، بلکہ ان توکل کرنے کا، ان جو ہے آزمائشوں کا، اس پر کھڑے اترنے کا، سارے تقاضوں کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے کیا کیا انعام عطا فرمایا۔ آپ دیکھیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی وہی ہوتی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہ آپ کو بھی اتباع کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی کرنی ہے، آپ کو بھی پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی کرنی ہے۔ کون ہے ابراہیم؟ وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے۔ آپ دیکھیں توکل کا انعام، جب 7 چکر لگانے کے بعد مائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حاجہ علیہ السلام کو، خاندان ابراہیم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعام عطا فرمایا۔ آج کوئی حجاج یا کوئی حاجی جاتا ہے اور کوئی معتمر جاتا ہے، ہمارے لیے 50 یا 100 گرام لے کر آتا ہے تو ہم پی کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو پیڑ بھر کر پینا نصیب کرنا، اس مقام پر جا رہے ہیں۔ آب زمزم میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے انعام تھا حاجہ علیہ السلام کے توکل کا۔ آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام تسلیم کی زندگی میں کہ انہوں نے اسباب کو اختیار کیے اور اسباب پر نہیں ان کا توکل ہوتا تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا۔ اور بھی بہت سے فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں
اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے متوکلین سے، جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور اس کو جو ہے میں مختصر بتا کر ختم کر دوں یہ بات کہ اللہ محبت کرتا ہے تو کافی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں یہ بڑی چیز ہے، یا اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑی چیز ہے۔ آج مثال کے طور پر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یا کوئی بڑا جس کو اللہ نے عہدے اور منصب پر فائز کیا ہے، آج وہ ہمارا نام لے لے اور کوئی آ کر کہے کہ فلاں بھائی نے فلاں شخص نے تیرا نام لیا، تو پہلی بار تو اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، 4 مرتبہ پوچھتا ہے ہاں میرا نام لیا، کیا کہا انہوں نے، ایسا کہا، خوش ہوتا ہے، برا نہیں سمجھتا، سوچتا ہے اگر ریکارڈنگ ہو تو روز اس کو سنتا رہو۔ تو ایک ادنا سا شخص جس کو اللہ نے منصب پر فائز کیا وہ ہمارا نام لے لے تو ہم برا نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، فرماتا ہے جبرائیل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آپ سوچئے جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے امیر ہیں، جو سردار ملائکہ ہیں، وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پورا آسمان پر ڈنکا بجتا ہے کہ اللہ اور جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، بھی سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت یہ محبت ہے، ان اللہ یحب المتوکلین۔ ہمیں چاہیے کہ سارے معاملات میں ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات پر قابل توکل رکھیں۔ اور اس کے بعد بھی اور بھی فائدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والا ہونے کی گواہی اس میں رکھی ہے، ایمان کی گواہی متوکلین کے لیے رکھی ہے، اور فرماتا ہے اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک یہی وہ مومنین لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے مردہ دل جو ہے زندہ ہو جاتے ہیں۔ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ذات پر کامل توکل کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو اصل متوکلین اصل مومنین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اصل متوکلین اصل مومنین ہیں۔ اور بھی کئی فائدے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج کوئی ہماری کفالت لے لے اور ہم کو کہے کہ بھائی تم جائیے بڑا کام کیجئے، ٹینشن مت لیجئے، میں آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، میرا سپورٹ ہے، میرا ہاتھ آپ کے ساتھ پر ہے، تو کتنا زیادہ وہ فری ہو جاتا ہے، ہاں چلو کوئی تو میرے ساتھ ہے، کوئی تو میری کفالت کر رہا ہے۔ آپ سوچئے جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر ساری دنیا ایک طرف، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حامی ہے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ناصر اور مددگار ہے جو اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں۔ کتنی مثالیں آپ کو دوں، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ لے لیجیے، قوم، امت، وقت کا بادشاہ سب ایک طرف ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے سرخرو کیا، اللہ رب العزت نے نصرت عطا فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام عطا فرمائی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی لے لیجئے کہ جب جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور تاریخی روایتوں میں آتا ہے کم سے کم ایک نہیں دو نہیں 10,000 جادوگر تھے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام دھیرے دھیرے گھبرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، کہ موسیٰ ڈرو نہیں، إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ، کہ اعلیٰ تو آپ ہی کو رہنا ہے، ان پر غالب تو آپ ہی کو رہنا ہے۔ وہ جادوگر کہیں سے بھی آیا ہوگا، وہ کتنی بھی اچھی جو ہے اس کی جادوگری ہوگی، لیکن غالب تو جو ہے آپ ہی کو رہنا ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، موسیٰ علیہ السلام don't know what will be the next step، موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہیں، حالانکہ وہ عصا ان کے پاس موجود ہے، وہ چھڑی ان کے پاس موجود ہے جو اس سے پہلے یوز کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں مجھے عصا ہے، لکڑی ہے، اس سے جو ہے پتے ڈالتا ہوں، روٹیاں چڑھاتا ہوں، اور بھی بہت سے کام لے لیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زمین پر ڈالو، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا کہ جب وہ زمین پر ڈالے تو وہ ہنسدار بنے،
موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ نے فرمایا خذھا لا تخف، کہ موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پھر سے پکڑ لی، وہ پھر سے آسا ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں، لیکن جادوگروں کے سامنے بھی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا اب کیا کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم ربی کے لیے موسیٰ علیہ السلام رکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَأَلْقِ مَا يَمِينَكَ مَا تَلْقَفْ صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. کہ آپ کو جو ہے اس لکڑی کو اس آسے پر پھینکیے، ان کی جتنی جادوگری ہوں گی، ان کے جتنے نظر کے دھوکے ہوں گے، وہ ساری کی ساری چیز کو آپ کا یہ آسا آپ کی لکڑی ختم کر دے گا. انما کید صنع ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى، کہ وہ ساری کی ساری جادوگری کو موسیٰ علیہ السلام نے جو آسا پھینکا اس نے ختم کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غالب رہے. آپ دیکھیے 10,000 کہاں پر ہیں؟ ایک جانب 10,000 کو رکھیے، ایک جانب ایک شخص کو رکھیے. اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے والے کو رکھیے، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل توکل رکھنے والے کو رکھیے. موسیٰ علیہ السلام غالب ہوئے. اللہ نے فرمایا انک انت الاعلی، غالب تو آپ ہی کو رہے ہوں 10,000 پر. تو کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی میرے بھائی، اصل کوالٹی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اور ایک اور مرتبہ بھی ان کی زندگی میں وہ معاملہ پیش آیا جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور دو لشکروں نے جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ہے وہ کہنے لگتے ہیں انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. ہم کہتے ہیں نا کہ اب تو گئے، ختم، اس کے بعد کوئی معاملہ ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن آپ دیکھیے ایک عام مومن کا اور ایک عام مسلمان کا جہاں پر سے توکل ختم ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا توکل وہیں سے شروع ہوتا ہے. جتنی امید سے انہوں نے کہا تھا، جتنی امید سے انہوں نے کہا تھا انا لمدرکون، اس سے زیادہ امید سے اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے موسیٰ نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ مجھے ضرور بضرور میری رہنمائی کرے گا. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا توکل. تو میرے بھائیوں یہ توکل کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی بھیج کر کے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی سے راستہ پھاڑ کر کے، پانی سے راستہ نکالتا ہے، پانی کو پھاڑ کر کے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنویں میں اپنے بندوں کی حفاظت، اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نہیں، دو نہیں، 3 اندھیروں میں اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. یہ توکل کی بات ہے. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے کہ اب اگلا قدم کیا ہے. حالانکہ 2 مرتبہ وہ آسا کو یوز کر چکے ہیں، چاہتے تو یوں بتا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ یہ آسا ہے، اسی کو یوز کرنا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا ہے، نبی کو بھی نہیں پتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہے. پھر بھی آج لوگ جو ہے راگ آلاپتے ہیں علم الغیب کا. آپ دیکھیے ایک ہی نبی کی زندگی میں کتنے واقعے ہم کو مل رہے ہیں. وہاں جب بیٹھے پھر یہاں پر جادوگروں کے سامنے بھی اس کو یوز کرے، اور یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام رکے، چاہتے تو یوز کر سکتے تھے، یہی وہ آسا ہے، اس کو پھینکنا ہے، اسی سے کام لینا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام رکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے رکے. توکل اللہ کی ذات پر ہے. فرمایا نا اللہ نے وَإِنَّ اللَّهَ لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ آنکھیں اندھے نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس سینوں میں جو دل ہے یہ اندھے ہوتے. ہم لاکھ دلیلیں پیش کرتے قرآن و سنت کے مقابل میں، لیکن تجھے ماننا ہی نہیں تو کیا مانے. سورج تو جو ہے اپنے آب و دام میں چمک رہا ہے، تیرے پاس بینائی نہیں ہے تو اس کو کیسے دیکھے گا. اور یہاں پر تو جو ہے بینائی بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن دل مردے. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا اب کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ اپنی لکڑی کو اس جو ہے پانی پر ماریے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آپ کے راستہ دے. سوچئے ایک نہیں، 2 نہیں، 12 راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکال دیے. 12 راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکال دیے تھے. پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بآسانی اس کو پار کر گئے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کے فائدے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنے کے ساتھ اسباب کا بھی اختیار کرنا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر معاملات میں، چاہے وہ روزی کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، شفا کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہم توکل رکھیں. تجارت کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، روزی کے معاملے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہو جاتا ہے بندے کے لیے. ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے تو میرے لیے فارغ ہو جا، تو میرے لیے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا،
اس دنیا کو حقیر کر کے تیری جو ہے پیروں میں ڈال دوں. لیکن آج ہم فارغ نہیں ہیں. آج ہم اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں ہیں. ہم جو ہے اپنی روزی کے لیے فارغ ہیں. دیکھا کیا ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی روزی کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ فرمایا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین کا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہو. لیکن پھر بھی آج ہمارا توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہے. آج ہمارا توکل, ہم جو ہے مسلمان ہیں, ہماری دکانوں میں آج گھوڑے کی نال لٹکاتے ہیں. ہمارا توکل اللہ پر نہیں, اس گھوڑے کی نال پر ہے. اور بھی نہ جانے کیا کیا روح مقدسات کو فریمنگ کر کے لگاتے ہیں, کسی پیر اور مرشد کی جو ہے فوٹو کو لگاتے ہیں. اور تو حد پار ہو گئی کہ جب دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی دکان میں نیمبو اور مرچی لٹکایا گیا. آپ دیکھیں ہمارا توکل کیا ہے. وہ نیمبو اور مرچی جو اللہ رب العزت ہمارے لیے ٹیسٹ کے لیے جو جس کو پہلا فرمائی تھی, آپ لوگ اس سے برکتیں لے لیں. ایک شخص کی دکان میں, ایک بھائی کی دکان میں دیکھا گیا کہ بھائی پہلے آپ کو میں کاؤنٹر دیکھ کر گیا تو وہ اس طرح تھا, اب آپ کا کاؤنٹر اس طرح کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ کاؤنٹر جب اس طرح تھا تو روزی یہاں پر رکتی نہیں تھی, اب جب میں نے اس طرح لگایا تو روزی یہاں پر رک رہی. بتائیے لوگوں کے کاؤنٹر روزی روک رہے ہیں. ہمارا توکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر. اللہ نے تو ارشاد فرمایا جہاں جہاں عبادتوں کا معاملہ ہے, اللہ رب العزت نے ساتھ ہی رزق کے بھی معاملے کو جو حل کر دیا. رزق کے بھی معاملے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ جو ہے اپنی اولاد کو حکم دیجیے نماز کا, آپ بھی اس کی پیروی کیجیے. لا نسألك رزقا, اور ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقك, ہم تو خود رزق دینے والے ہیں. عام عبادتوں کا بھی معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق, کہ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے. ان اللہ هو الرزاق, اللہ سبحانہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رزاق ہے. جمعے کا معاملہ آپ دے لیجیے, اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البيع, کہ جب نگاہ لگا دی جائے اپنے کاروبار کو, اپنی تجارت کو چھوڑ کر اللہ کی یاد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسجد کی طرف دوڑ پڑو. اور پھر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض, جب نماز سنی ادا کر لی تو زمین پر پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اور یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین, واللہ خیر الرازقین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے. اور ہمارا معاملہ آپ دیکھ لیجیے توکل, کہ ہمارا معاملہ جو ہے رزق پر, ہم جو ہے خیال عشق, خیال رزق میں جو ہے رزاق کو بھول چکے ہیں. رزق کا خیال ہے لیکن رزاق کا خیال نہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین کا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہو جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی. پھر بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کا توکل آج گھوڑے کی نال پر ہوتا ہے, وہ لیمبو اور مرچی پر ہوتا ہے. گھوڑے کی نال جو گھوڑے کو بڑھاپے کی عمر میں اس کو پھسلنے سے نہیں بچا سکتی, وہ پھسلنے سے نہیں بچا سکتی تو وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور لوگ اس کو خرید کر جو اپنے دکانوں میں کھانے کی خیر برکت کے لیے لگاتے ہیں. نیمبو اور مرچی لگائے جاتے ہیں, ان کو مقدسات کو فریم کر کے لگایا جاتا ہے. اور ہمارا توکل کیا ہے؟ اللہ رب العزت روزی دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ رب العزت نے پرندوں کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرے اس طرح جس طرح توکل کرنے کا حق ہے. اللہ رب العزت اس کو اس طرح روزی دے گا جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کو دیتا ہے. وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ, لیکن شام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیر کراتے ہیں. ان کو کوئی بنیے کی دکان پر کسی چیز پر توکل نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی اسٹاک بھی نہیں ہوتا اگلے دن کا, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے نکلتے ہیں. وہ شام کو سیر ہو کر آتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دانا لے کر آتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے چارہ لے کر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توکل کرو اس طرح جس طرح کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں روزی اس طرح دے گا جس طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کو عطا فرماتا ہے. اور بھی روزی کے معاملات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے لیے اپنی جو عبادتوں کو جو ہے خالص کر دے, میں دنیا کو ذلیل کر کے تیری قدموں میں ڈالوں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ توکل نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں ہے. مسلمان اب ساٹا بھی مارتا ہے, گھی کی دکھاتا ہے, تیل کی دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے کاروبار میں, توکل اللہ کی ذات پر نہیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنا خالص توکل, سب توکل جو ہے ہر معاملے میں توکل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر. رزق کا معاملہ ہو گیا, بیماری کے معاملے میں بھی آج ذرا سی جو ہے بیماری پریشانی ہم پر لاحق نہیں ہوتی, فوراً جو ہے پریشان ہو جاتی. مولانا کسی کی بھی کرایا, رپورٹ بھی نکالا, MRI کرایا, اس کو بھی اوپر کا معاملہ ہے. تو بھائی صحیح کہا, تو اوپر کا معاملہ ہے نا, تو اس کی جو ہے شفا بھی اللہ نے اوپر ہی سے رکھی ہے.
قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی شفا بھی اپنے کلام میں رکھی. کہاں اس کی جو ہے آستانوں پر جاتا ہے جیب سے مال اور دل سے ایمان لے کر آتا ہے. پوچھتے ہیں سب سے پہلے ایسے قسم کے جو جادوگر ٹائپ کے لوگ ہیں, پوچھتے ہیں تیری ماں کا نام کیا ہے؟ ارے میری ماں سے کو کیا کرنا ہے؟ پھر جو ہے بولتا ہے اپنے بو والا کپڑا لے کر آؤ, اور پھر اس کو جو گراکی چاہیے, دھاگے نپاتا ہے, دھاگا ناپ دھاگا. پہلی مرتبہ جب ناپتا ہے, دوسری مرتبہ ناپنے میں کچھ جو ہے انچز میں فرق ہو جاتے ہیں, ہاں میرے اوپر کچھ ہے. ارے بھائی غلطی تو ہو جاتی انسان سے ناپنے میں, ڈنڈی یا جو ہے رسی پر جو دھاگے پر ہاتھ پھسلتا ہے, آدھے انچ کا سینٹی میٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے, نہیں تیرے اوپر کچھ ہے معاملہ, تجھے جو دیکھنا ہے دیکھ لے, اسے تو اپنا گراک چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد آدھی ترچھی لگی ہے, کچھ کو کھینچ کر دیتے ہیں. تو رات کو اٹھ کر جو ہے 2, 2:30 بجے 3 بجے اس کو جلا کر دیکھ کیا نکلتا ہے. اللہ کے بندے رات کو 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا نہیں کروں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں مانگوں, بیٹھو ادھر دیکھ کر کہ کیا چل رہا ہے, اپنے دشمن کی تصویر کے علاوہ کچھ دکھے گا ہی نہیں مجھے ادھر. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوڑے رکھا ہے دعاؤں سے, قرآن کی آیاتوں سے, احادیث سے, اس تمام بلا پریشانی اور ساری چیزوں میں اللہ کی ذات پر توکل ہو. ساری چیزوں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بتائی, اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے کہ بلا آصف ہو, بیماری ہو, جن شیاطین کا بھی کچھ مسئلہ ہو تو اپنی نمازوں کے بعد 3 قل پڑھ لے, صبح شام آیت الکرسی پڑھ لے. جس نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دنیا جہاں میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں سے, وہ ساری کی ساری چیزوں کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی عبادت فرمائے. اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھلائی ہے. قربان گئی اللہ کے رسول پر جنہوں نے ہم کو تمام چیزوں کا طریقہ بتایا ہے, ناخن کاٹنے سے لے کر جنگ کے میدان میں مشرک کی طرح گردن کاٹنے تک کا, اور پاگانے میں بیٹھنے سے لے کر سلطنت تخت پر بیٹھنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. دعا ہم کو بتائیے. ہماری جو قرآن کی سب سے پہلی آیت آپ دیکھیے کیا ہے, پڑھو. لیکن آج ہمارا معاملہ پڑھائی ہوتی نہیں ہے, پڑھنا ہے ہی ہم کو. مولانا دم کر کو جاؤ, دھوپ کو جاؤ, پانی دے کو جاؤ, دھاگا دے کو جاؤ, داویجہ دے کو جاؤ, پڑھنے نہ کو بولو. ہم کو پڑھنے بولے تو جان کا تھا, پڑھنے مت بولو ہم کو. تم 500 لے لو, 1000 لے لو, 2000 لے لو, پڑھنے مت بولو. اس طرح کی ساری چیزیں ہم بولو تاکہ ہم ایک دم فری ہو جائے, ہم اس کو باندھتے پھریں. ہم کو پڑھنا نہیں. آج ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے. ہم کو پڑھنا ہی نہیں ہے. قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ پڑھو اقرا, لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کو پڑھنا نہیں. مولانا کو بھی کیا ہے, آپ چاہے تو آنے دو. مولانا کا بھی جو ہے بھائی دکانیں چل رہی ہیں کتنی. لیکن ہمارے حال ہی میں واقعہ ہوا, ہم جس سے مال لیا کرتے تھے ان کی بیٹی کو کچھ تکلیف ہونے لگی, ساری انہوں نے رپورٹ کرائی. اور پھر ہمارے بھائی جو تھے ٹناٹن تھے, انہوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں بھی ساری کی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو سمجھ لیجیے. تو اس نے کہا کہ میں ساری چیزیں کروں گا, مجھے 15,000 روپے چاہیے. سوچے 15,000 روپے سے مانگ رہے, اور اس بھائی نے 15,000 روپے اس کو دے بھی دیے. 2-3 دن تک تو معاملہ چلا. اس کے بعد بھی کچھ چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں اس کو یہاں کچھ تکلیف, اس کو یہاں کچھ تکلیف تھی پیٹ پر, کہتا ہے کہ نہیں اس کو یہاں تکلیف نہیں, یہاں صحیح ہو گیا, دماغ کی تکلیف ہے, آپ جاؤ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس. اب اس کو بتا دیا دماغ کے ڈاکٹر کو, اس کا 15,000 روپیہ تو گیا. ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے بجائے بڑا آستانوں پر جا کر اس سے توکل کیا, اس کا ایمان بھی گیا. آپ دیکھیے کتنے کیسز ایسے موجود ہیں ہمارے پاس. جیب سے مال دیتے ہیں, دل سے ایمان دیتے ہیں, اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو سکھائی. کوئی ایسے وقت کی دعا جو آپ کو نہیں ملے گی اس میں, مسلم میں, حدیثوں کی کتاب میں, دعاؤں کی کتاب میں. آپ بتائیے ساری کی ساری دعا بتانے کے بعد بھی, قرآن کی آیت بتانے کے بعد بھی آپ لوگ پھر بھی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف گئے. بس شکر دیکھیے آپ لوگوں میں, جہاں پر توکل ختم ہوتا ہے, جہاں پر توکل ختم ہوتا ہے, وہاں سے لوگوں کی بدشگونی شروع ہوتی ہے. بدشگونی کو تو کیا, بلی رستہ کر گئی تو دن خراب, ہاتھ کھجایا تو پیسہ آئے گا, پیر کھجایا تو سفر کرائیں گے, کوا آ کے بولا تو مہمان آنے والے ہیں. یہ ساری کی ساری بدشگونیاں کیا ہے, یہاں مسلمانوں کے گھر میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو شرک, کہ جس نے بدشگونی کی اس نے شرک کیا. سوچیے آپ کہ ایک جو ہے شوہر نکلتا ہے صبح کام پر سوٹے پھوٹے ہو کر, اس کی بیوی اس کو مشروب لا کر دیتی ہے کہ میرے شوہر مشروب پی کر جائیں گے کام پہ, اور پھر وہ لینے دینے کے چکر میں مشروب گر جاتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے.
اب آپ دیکھیے یہاں سے بس شروع بیوی کہتی ہے قسمیں دینے لگتی ہے آپ کو میری قسم فلاں کی قسم آپ نہیں جائیے گا کام پر, آپ جائیں گے تو کچھ تو بھی برا ہونے والا ہے, کچھ تو بھی غلط ہوگا آپ کے ساتھ. شیشے کا ٹوٹنا یہ اپشگن ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب جو تو ہمارا بھائی الحمدللہ غربا اہل حدیث مسجد میں آتا ہوگا, خطبے سنتا ہوگا, دلاور صاحب کے پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوگا, وہ تو کہے گا کہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا, یہ مشروب گر چکا ہے اور جو 6 گلاس کا جو سیٹ تھا اس میں سے ایک ٹوٹ چکا ہے, میں نکلتا ہوں اللہ کا نام لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ, اس کا معاملہ کیا ہوگا, وہ اسی طرح کرے گا. تو موحد ہوگا جس کا ایمان, جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوگا. لیکن جو بدشگونی کا شکار ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نے اس بدشگونی میں آ کر اپنے خیر کے کام کو کرنا بند کر دیا تو اس نے گویا کہ شرک کیا. ان بدشگونی میں آ کر اپنا جو کام پر جانے والا تھا, اگر اس نے اپنے کام کو جانا ریجیکٹ کر دیا تو گویا اس نے شرک کیا. میرے بھائیو, اللہ کی ذات پر توکل ہمیں کرنا ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ کو بھی اس طرح کے معاملے ہوتے تھے کہ بس شکری کے شکار کہیں ہم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے دعا بتائی, اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. آپ یہ دعا پڑھیں جب بھی ہاتھ کھلائے پیر کھلائے تو بس شکری میں نہ آئے بلکہ یہ دعا پڑھے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا غیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. میرے بھائیوں وقت ختم ہو چکا اور ساری کی ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری تھی اس کا مقصد اور اس کی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا کامل توکل ہو. اللہ رب العزت جو ہے کام بنانے میں, اللہ رب العزت کامیابی دینے میں, اللہ رب العزت روزی دینے میں, اللہ رب العزت شفا دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں میرے بھائیوں. لیکن ہم کو اسلوب بتایا گیا ہے, ہم کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ مسئلہ کو اختیار کریں. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ ایک جو ہے کھجور کا تنا, کھجور کا درخت کتنا مضبوط ہوتا ہے. ایک عورت کو بھی حاملہ ہے, ماں مریم صلی اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہلائیے, اور ایسا بھی نہیں کہ وہ املی کا جھاڑ تھا جو ٹوٹ کر گر جاتا. اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کو کہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم اس کو ہلاؤ تو صحیح, گرانا کھجور تو ہمارا کام ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ سے پانی پر ماریے تو صحیح, راستہ نکالنا ہمارا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نکلیے, گھر میں آپ کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے. آپ دیکھیے گھر کے وہ معاملات کہ جب اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے کہ اگر دشمن نے اپنے پیر کو دیکھ لیا تو ہمیں پا جائے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہم دھوکہ تیسرا ہے, ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام نے اسباب کو اختیار کیے ہیں, پلاننگز کو اختیار کیے ہیں, لیکن انبیاء علیہ السلام کا توکل ہوتا تو اللہ کی ذات پر ہوتا اور اسباب پر نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح کریں, کوشش کریں, جدوجہد کریں اور کام نے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیں. جس کی جتنی زیادہ جو ہے توکل ہوگا اس کا اتنا بہترین رزلٹ ہوگا. یہی چند باتیں تھی. ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھے, اللہ رب العزت کی ذات پر توکل رکھنے کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے, میرے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو چکا ہے, معذرت چاہتا ہوں, لیکن میرے بھائیو یہ ضروری ہے ہماری جس جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اگر ہمارے جو ہے اعمال میں اگر بدعقیدگی ہے, شرک ہے, تو ہمارے اعمال قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے ضروری اس بات ہے میرے بھائیو, ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے عقیدے کو بچائیں, ہمارے عقیدے کی درستی ہم کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ موت تک ہمارے عقیدے کی درستی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, ہمارے عقیدے کو درست فرمائے, ہر طرح کی بدشگونی سے, ہر طرح کے شرک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پریشان آدمیوں کی پریشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرمائے, مصیبت میں گئے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دور فرمائے. جب تک ہمیں اس دائرۂ پانی میں زندہ رکھے, اسلام کے حالت میں زندہ رکھے, ہمیں موت دے تو کلمہ توحید پر موت دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه